آج میرا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ مجھے اپنا کمرہ بیحد پسند آیا تھا۔ پاپا نے میری پسند کا ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ میری رائٹنگ ٹیبل کھڑکی کے پاس رکھی تھی تاکہ مجھے روشنی اور ہوا بیک وقت میسر آ سکے۔ کھڑکی کے بالکل سامنے میرا بیڈ تھا، جس کے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل تھی جس پر گلاس اور پانی کی بوتل رکھی تھی، اور میری مسکراتی ہوئی فریم شدہ تصویر تھی۔ یہ دیکھ کر میں بیحد خوش تھی۔ میرے دل سے اپنے پاپا کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکل رہی تھی۔ میں رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کیا۔ ہمارے فلیٹ کے بالکل سامنے ایک اور فلیٹ تھا، جس کی کھڑکی کا فاصلہ اتنا تھا کہ اس کھڑکی سے کمرے کا منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس امی کے پاس کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میں اس وقت میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے کمرے کا انتخاب میرے پاپا نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکوں۔ کالج سے آ کر میں کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتی، پھر نوٹس بناتی، پھر کچھ دیر باہر دیکھنا میری روٹین میں شامل تھا۔ گھر کی صفائی کے لیے ماسی آتی تھی، کھانا امی بنایا کرتی تھی۔ ایک شام مغرب سے کچھ پہلے میں کھڑکی میں کھڑی تھی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھنے لگی تھی کہ میری نظر سامنے کھڑکی پر پڑی، جہاں خوب گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ وہاں بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک ڈارک گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس خوبصورت سی لڑکی، جس کی فراک آستینوں سے آزاد تھی۔ اس کے گورے گورے بازو دور سے ہی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑا ہی جان خیز ڈانس کر رہی تھی اور تمام لوگ بڑی محویت سے اس کو رقص کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ یہ کون سا وقت تھا اس قسم کی محفلیں سجانے کا؟ میرے ذہن میں سوال ابھرا۔ حد تو یہ تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی، مگر ان کا پروگرام اسی طرح جاری رہا۔ مجھے یہ سب بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی بند کی اور وضو کرنے چل دی۔ اگلے دن کالج میں مصروفیت کی وجہ سے شام کی بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو کل والا واقعہ یاد آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کھڑکی پر آ گئی۔ آج کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر پھر کچھ دیر بعد ایک 10-11 سالہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ پھر 2 بچے آئے، وہ چلے گئے۔ ایک آدمی آیا، وہ بھی اس کمرے کے کونے میں چلا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ہی لوگ اس کمرے میں داخل ہو کر اس کمرے کے کونے میں گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ 12x12 کا تھا، درمیان میں کھڑکی جس سے کمرے کا منظر نظر آتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے کمرے کے کونے میں اتنے لوگ جانے کے بعد گئے کہاں؟ ابھی میں اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ کچن سے امی کی آواز آئی، مائرہ بیٹا چائے پی لو۔ آئی امی، یہ کہتی ہوئی میں کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس دن میرا پریکٹیکل تھا، میں دیر سے گھر پہنچی تھی۔ امی کو پتا تھا کہ میں تھکی ہاری پہنچی ہوں، اسی لیے آتے ہی امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری پسند کا دم کیما، پلاؤ اور زیرے کے تڑکے والا رائتا بنایا ہے۔ اپنی پسند کا مینیو سن کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ چلو جاؤ بیٹا، جا کر فریش ہو، تھوڑی دیر آرام کرو۔ اور کالج میں ٹھیک طرح سے کچھ کھایا تو تھا نا؟ جی امی، میں نے برگر کھایا تھا۔ ابھی کچھ کھاؤ گی تو بتاؤ۔ نہیں امی، کھانا میں سب کے ساتھ کھاؤں گی، بس چائے کی طلب ہو رہی ہے، پلیز اچھی سی چائے بنا دیں، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ چائے گرم تھی، اسی لیے میں بیڈ پر لیٹ گئی کہ کچھ ٹھنڈی ہو جائے پھر پی لوں گی۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اوہ، اتنا ٹائم ہو گیا! میری عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی، جس کا مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چل دی۔ نماز کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے میں کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ سامنے کی کھڑکی سے کمرے کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک 12-13 سال کی لڑکی دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ پھر اسے نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی دبلی پتلی سی تھی، اس لیے بہت تیزی سے ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ اذانیں ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے شغل میں مگن تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کافی ناگوار گزری۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟
ڈانس اگر کرنا بھی ہے تو کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے. بڑے عجیب لوگ ہیں. مغرب کے وقت ایسی بےہودگی. لاہور پڑھتے ہوئے میں نے کھڑکی بند کر دی اور نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی. میں نے کالج میں اپنی سہیلی سعدیہ کو یہ باتیں بتائی تو وہ کہنے لگی, دفع کرو یار, تمہیں کیا, وہ ایسا کرتے ہیں تو کرنے دو, اپنے عمل کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے. پر یار سعدیہ, مجھے بہت غصہ آتا ہے. اذان کے وقت ڈانس کرنے کا کون سا وقت ہے؟ وہ لڑکی پورے کمرے میں پھرکی کی طرح ناچتی پھر رہی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دوں. میری بات پر سعدیہ ہنس پڑی اور کہنے لگی, تمہیں کیا ضرورت ہے ادھر دیکھنے کی؟ جب مغرب کا وقت ہو تو تم کھڑکی بند کر دیا کرو. نہ اس طرف دیکھو گی نہ غصہ آئے گا, صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو. واقعی سعدیہ ٹھیک کہہ رہی تھی. کوئی کچھ بھی کرے مجھے کیا, مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. خیر, میں عصر کی نماز کے بعد کچن میں امی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی. پھر مغرب کی نماز پڑھ کر کچھ وقت امی پاپا کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی. پھر رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی. اس دن بھی رات کھانے سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی. کھڑکی سے باہر دیکھا تو لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. وہاں سے ہوتی ہوئی نظریں اسی کھڑکی پر آ کر ٹھہر گئیں. تقریباً ایک 7-8 سال کا بچہ اپر پہنے نظر آیا. بیبی پنک کلر کا اپر پہنا تھا. اس بچے کا رخ دوسری طرف تھا. اس کی پیٹھ کا رخ میری طرف تھا. وہ پورے کمرے میں گھڑی کے پینڈولم کی مانند ہلتا ہوا چل رہا تھا. اب تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. پھر جب اس نے اپنا رخ بدلا اور میری طرف کیا تو یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ اس بچے کا چہرہ مکمل طور پر اپر میں چھپا ہوا تھا, جیسے کشن پر کور چڑھا ہوتا ہے. تو پھر وہ سانس کیسے لے رہا تھا, اسے دکھائی کیسے دے رہا تھا؟ خوف سے مغلوب ہو کر میں نے جھٹ کھڑکی بند کر دی. میں نے اس کا ذکر اپنی امی سے کیا تو انہوں نے مجھے اس کھڑکی کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا. امی دیکھے ذرا آپ ہی کو, سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو کر جنوں بھوتوں سے ڈرتی ہے. یہ میرا چھوٹا بھائی اسد تھا جس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میری بات سن لی تھی اور اب وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا. بری بات بیٹا, بڑی بہن ہے تمہاری. امی نے اس کو ڈانٹا تو وہ منہ بناتا ہوا وہاں سے چلا گیا. میں اکثر ان باتوں کا ذکر اپنی سہیلی سعدیہ سے کیا کرتی تھی. اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا, اچھا یہ بتاؤ, بچے کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی تھا؟ ہاں, ایک عورت آ جا رہی تھی, مگر اسے بچے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی یا پھر اسے بچے سے کوئی غرض نہ تھی. یار بڑے عجیب لوگ ہیں. خیر چھوڑو ان باتوں کو, اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اب یہ میرا روز کا معمول بن چکا تھا. اس کھڑکی سے اس کمرے کا منظر دیکھنے کی ایک عادت سی پڑ چکی تھی. ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے خود بخود اس طرف کو کھینچتی تھی اور میں خود کو روکنے سے باز نہ رہ پاتی تھی. اس دن بھی نماز پڑھ کر میں حسب معمول اس کھڑکی سے دیکھنے لگی. آج کمرے میں گز گز بھر کے رنگین غبارے موجود تھے جو اتنے نیچے لگے تھے کہ 3-4 سال تک کے بچے بڑی آسانی سے انہیں چھو سکتے تھے. پورا کمرہ ان بڑے بڑے غباروں سے بھرا پڑا تھا. عموماً لوگ غبارے سر سے اوپر لگاتے ہیں. ان عجیب و غریب لوگوں نے دھاگوں کی مدد سے وہ پیروں تک کی لمبائی میں لگا رکھے تھے. حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا اہتمام سالگرہ کا تھا, مگر کمرے میں کسی بھی شخص کا نام و نشان تک نہ تھا. یہ کیسی سالگرہ تھی؟ نہ ہی کوئی مہمان نظر آ رہا تھا اور نہ ہی وہ جس کی سالگرہ تھی. میں کافی دیر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اب کوئی آ جائے, مگر جب کوئی نہ آیا تو تھک کر میں خود ہی ہٹ گئی. رات سونے سے پہلے ایک نظر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں دیکھا تو تمام تیاری اسی طرح تھی. یہ کیسا سرپرائز تھا بھائی, جس کی کسی کو خبر ہی نہ تھی. میں نے کھڑکی بند کی اور رائٹنگ ٹیبل سنبھال لی. اس دن اتوار کا دن تھا. میری خالہ نے ہمارا گھر نہ دیکھا تھا. وہ امی سے ملنے آئیں اور امی کو نئے گھر کی مبارکباد بھی دینے آئی تھی. ان کی بیٹی اسما میری اچھی سہیلی تھی. ہم دونوں نے کافی دیر باتیں کیں. اسے میرا کمرہ بہت پسند آیا. میں نے اسے کوئی بات نہ بتائی تھی. رات کے کھانے کی تیاری امی اور خالہ مل کے کر رہی تھیں. میں اسما کو لے کر چھت پر آ گئی. اتنے دنوں بعد ملے تھے اس لیے خوب باتیں کر رہے تھے. شام کی ٹھنڈی ہوا بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی. چہل قدمی کرتے کرتے میری نظر اسی کھڑکی پر پڑی تو میں نے دیکھا ایک آدمی جس نے وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا کمرے کے درمیان میں ایک ہاتھ میں لمبی سی لکڑی لیے بیٹھا تھا اور اس لکڑی کا رخ کبھی زمین کی طرف تو کبھی آسمان کی طرف کر رہا تھا. ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی اسی لکڑی کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا.
اس کا ماتھا اور تھوڑی آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی جیسے چندا ماموں کا چہرہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی شکل کا وہ آدمی مسلسل اپنے اسی کام میں مصروف تھا۔ میں اسما سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی اور اس کی طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ آدمی اپنا شغل جاری رکھے رکھا۔ مجھے کافی وقت گزرنے کا احساس ہوا تو اسما کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اس دن اسٹڈی کرتے کرتے میں تھک گئی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی، پھر یوں ہی میری نظر سامنے والی کھڑکی پر پڑی۔ 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت ہوگا۔ وہاں 2 بچے جو ایک ہی عمر اور قد و قامت کے تھے، کندھے سے کندھا اور سر سے سر ملائے پورے کمرے میں چل رہے تھے۔ کبھی بائیں قدم پر زور دیتے، کبھی دائیں قدم پر، دونوں ہی ایک ساتھ قدم اٹھاتے چل رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں نے وہاں سے توجہ ہٹا کر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دوسرے دن تو مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ 2 ایک جیسے نوجوان، ایک عمر، ایک ہی شکل و صورت کے مالک، دونوں ہی کھڑکی پر اس طرح کھڑے ہوئے کہ ان کے سر کھڑکی سے اوپر جا رہے تھے اور ان دونوں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کام کر رہے ہوں۔ میرے سامنے وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں نے گرے کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ کافی لمبے قد کے تھے۔ کل میں نے ہم شکل بچے دیکھے تھے، آج یہ 2 نوجوان، تو کیا کل والے بچے اتنی جلدی بڑے ہو گئے؟ جب وہ کھڑکی سے نہ ہٹے تو پھر میں نے ہی اپنی کھڑکی بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ آس پاس کے لوگوں سے ہماری تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی تھی۔ ایک دن برابر والی آنٹی آئیں۔ جب جانے لگیں تو بہت اصرار کر کے ہمیں بھی اپنے گھر آنے کا کہہ گئیں۔ اس طرح ہمارا بہت زیادہ نہ صحیح کبھی کبھار آنا جانا ہونے لگا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں امی نے ان سے اس سامنے والے فلیٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگیں، یہ فلیٹ، یہ تو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں تبھی سے اس فلیٹ کو خالی دیکھا ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ میں جو ریفریشمنٹ سرو کر رہی تھی چونک اٹھی، ارے یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، جبکہ میں نے خود وہاں لوگوں کی موجودگی دیکھی ہے، اور یہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی اور آنٹی میں اب دوسرے موضوعات پر بات ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب تک جو بھی کچھ میں نے دیکھا تھا مغرب کے وقت ہی دیکھا تھا یا اس سے کچھ دیر پہلے۔ میں نے اپنی سہیلی سعدیہ کو جب محلے والی آنٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ اس طرف مت دیکھا کرو، نہ جانے کیا اصرار ہے، کیا ضرورت ہے اس طرف دیکھنے کی۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، گرمیوں کے دن تھے، ہوا کے لیے کھڑکی کھولنی پڑتی تھی اور کھلی کھڑکی سے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس طرف چلی جاتی تھی۔ میری کزن کی منگنی تھی، رات فنکشن بھی تھا۔ خالہ نے ہمیں زبردستی روک لیا۔ اگلے دن ہم لوگ شام ہونے سے پہلے آ گئے۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر فریش ہو کر اپنے اور امی کے لیے چائے بنائی۔ امی کو کپ دے کر اپنی چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے کپڑے تو اوپر چھت پر ہی رہ گئے ہیں۔ چائے پی کر مغرب کی نماز پڑھی، پھر کپڑے لینے چھت پر آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کپڑے ڈوری پر سے اتارے اور ہاتھ میں لیے باؤنڈری سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پھر میری نظر اچانک اس فلیٹ کی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں ایک آدمی سفید کپڑے پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد ہی میں نیچے آ گئی۔ کمرے میں آ کر کپڑے پریس کیے، کھڑکی بند کرنے آئی تو دیکھا وہ آدمی اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی اسٹیچو ہو۔ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ اس دن امی نے میری پسند کے نگیٹس بنائے تھے۔ مجھے چلی گارلک ساس کے ساتھ نگیٹس بے حد پسند تھے۔ آج امی نے بغیر فرمائش کے میرے لیے بنا دیے تھے۔ میں گرما گرم نگیٹس کی پلیٹ لے کر کھڑکی میں آ گئی۔ نگیٹس کھاتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ باہر کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ حسب سابق میری نظر سامنے والے فلیٹ کی کھڑکی پر پڑی۔ آج کھڑکی پر ایک میری ہم عمر لڑکی کھڑی تھی جو بے انتہا حسین تھی۔ میں محویت سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی میری نظریں ملیں تو مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو کچھ ہوا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کھڑکی میں کھڑے ہونے سے نگیٹس جلدی ٹھنڈے ہو گئے تھے، جنہیں میں بڑی رغبت سے کھاتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے اخلاقاً اس کو پلیٹ دکھا کر کھانے کی آفر دی۔ جواباً اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ اس کھڑکی سے نکل کر آگے بڑھنا شروع ہو گیا، جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
خوف سے میں اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ میرا سکتہ ہلکی سی ہونے والی دستک سے ٹوٹا جو کھڑکی پر ہو رہی تھی۔ ایک زنانہ ہاتھ کھڑکی پر موجود تھا۔ اس ہاتھ کی انگلیاں مانگنے والے انداز میں حرکت کر رہی تھیں۔ اس سے زیادہ مجھ میں برداشت نہ تھی۔ میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ ساتھ ہی نگیٹس اور ساس زمین پر بکھر چکے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنی امی، پاپا اور بھائی کو اپنے پاس کھڑے پایا۔ میں اٹھنے لگی تو پاپا نے کہا نہیں لیٹے رہو، پھر پوچھنے لگے تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھی اور چیخ کیوں ماری تھی؟ پاپا آپا کیا بتائیں گی، میں بتاتا ہوں۔ ایک معمولی سی چھپکلی سے یہ ایسے ڈرتی ہیں جیسے وہ ڈائنوسور ہو۔ ان کا لیب میں کیا حال ہوتا ہوگا جہاں طرح طرح کے حشرات پر ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ لیب میں تو ہر وقت ان کی چیخیں گونجتی ہوں گی اور یوں ہی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں گی۔ بری بات بیٹا، امی نے اس کو ڈانٹا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں چھپکلی سے ڈر گئی ہوں گی، جبکہ حقیقت میں میں تو یہ سوچ کر ہی خوف سے جھرجھری لے کر رہ گئی۔ پاپا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آرام کرو، بلکہ یوں کرو ہمارے ساتھ نیچے چلو اور کھانا کھا لو۔ میں کچن میں آ گئی جہاں امی کھانا ڈش آؤٹ کر رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو شام والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو انہوں نے میرا وہم قرار دیا، مگر میری بے ہوشی اور خوف سے پڑا پیلا چہرہ دیکھ کر انہیں یقین کرنا پڑا۔ پھر انہیں برابر والی آنٹی کی بھی بات یاد آ گئی جو انہوں نے اس گھر سے متعلق بتائی تھی کہ یہ گھر کئی برس سے خالی پڑا ہے اور اس کے آسیبی ہونے کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ اب امی کو سمجھ آیا کہ اتنے عرصے سے یہ فلیٹ خالی پڑا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اس دن کے بعد سے امی نے میری رائٹنگ ٹیبل وہاں سے ہٹا دی۔ خود میں بھی کھڑکی سے دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ 10-15 دن کے بعد میں نے ہمت کر کے اس گھر کی طرف دیکھا تو اس کی کھڑکی کے بند شیشے پر ہاتھ کا پورا پنجہ لعنت کے انداز میں چھپا ہوا تھا۔ عام ہاتھ سے کافی بڑے ہاتھ کی لعنت اس شیشے پر چسپاں تھی۔ پھر ابھی میری تعلیم مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میری شادی ہو گئی۔ میری بات بچپن میں ہی میری خالہ کے بیٹے سے طے تھی، مگر میں نے شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور میں ڈاکٹر بن گئی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی منتقل ہو گئی۔ لیکن آج بھی جب وہ ناقابل فراموش واقعات یاد آتے ہیں تو خوف پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اس فلیٹ کا کیا حال ہے کبھی امی سے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، مگر اس آسیبی لڑکی اور اس کے لمبے ہاتھ والا واقعہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا ہے، جسے میں کبھی فراموش نہ کر سکی۔